دوستو یہ ہے دا آرک سیریز کا دوسرا پارٹ۔ جب پرتھوی انسانوں کے جینے لائق نہیں رہی تو بچے کچھ انسانوں کو نئے گرہوں پر آباد کرنے کے لیے آرک نامی اسپیس شپ میں لے جانے کا ایک مشن تھا۔ سب سے پہلے آرک 1 کو لانچ کیا گیا، مگر اس گرہ پر پہنچنے سے پہلے ہی ایک حادثے کے کارن سبھی کرو ممبرز اور مسافر جاگ گئے۔ انترکش میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ اس کہانی میں جانیں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دے۔ یہ کہانی وہی سے کنٹینیو ہے۔ پہلے ایک حادثہ جس سے سارا کرو جاگ گیا، پھر آکسیجن والی سمسیا جس میں کچھ لوگ مارے گئے اور ان میں ایک ہیرس نامی لڑکا بھی تھا، یعنی ایوا کا بوائے فرینڈ، اور اب ایک کریمنل کا قتل۔ جیسپر شیرن کے بارے میں کچھ تو جانتا تھا، مگر وہ کیا ہے یہ بعد میں پتا چلے گا، اور اسے کس نے قتل کیا یہ بھی۔ مگر اس سے بھی بڑی سمسیا یہ ہے کہ ان لوگوں کو انترکش میں زندہ بھی تو رہنا ہے۔ اب انہیں جاننا تھا کہ اس انترکش یان سے کیا ٹکرایا ہوگا جس سے یہ سب ہوا، اور اس کے لیے انہیں باہر جانا تھا۔ اس لیے لیوٹیننٹ لین، لیوٹیننٹ جیمز اور ان کے ساتھ ایک اور والنٹیئر اسپیس سوٹ پہن کر باہر جاتے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ یہ لوگ اس جگہ کی جانچ کرتے، ملبے کی وجہ سے ان کا وہ ساتھی مارا جاتا ہے اور لین کے سر پر بھی چوٹ آتی ہے، اس لیے جیمز اسے واپس سے شپ میں لے آتا ہے۔ مطلب کہ انہیں ابھی تک نہیں پتا شپ سے کیا ٹکرایا ہوگا یا کیا ہوا ہوگا، اور حادثے کی فوٹیج بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو یہ ایک مسٹری رہے گی۔ لیوٹیننٹ لین کو جلدی سے میڈ بے میں لایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سن اس کا علاج کرتی ہے، باقی لین ٹھیک تھا، بس اس کے سر پر چوٹ آئی تھی۔ اس سمے لین نوٹس کرتا ہے کہ ڈاکٹر سن کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہے۔ اصل میں وہ سوئی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اکلوتی ڈاکٹر ہے اور باقی سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی سمسیا ہے۔ خیر اتنے میں میڈ بے میں ایلیشیا آتی ہے، کیونکہ وہ بایو شیلٹر مطلب جہاں پر اینگس کھانا اگا رہا ہے، کافی انرجی وہاں بھیجی جا رہی ہے، اس لیے باقی کے شپ میں گرمی تھی کیونکہ کولنگ سسٹم صحیح سے کام نہیں کر رہا تھا۔ وہاں کھڑی ایک کرو ممبر ایلیشیا سے بدتمیزی بھی کرتی ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیتی ہے کہ تم نے ہی اس آدمی کو مارا ہوگا تاکہ تمہیں اس کی جگہ مل سکے۔ اس کا مطلب جیسپر سے تھا، جو کہ سراسر جھوٹ تھا۔ خیر اب افواہیں پھیلنے لگی، کیونکہ کسی کو نہیں پتا شپ کیسے ڈیمیج ہوا یا جیسپر کو کس نے مارا ہوگا۔ لوگ گھبرائے ہوئے تھے، انہیں لگ رہا تھا کہ شاید یہاں کوئی کلر ہے یا کوئی پاگل سن کی جو اس مشن کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور شاید اسی نے شپ کو ڈیمیج بھی کیا ہوگا۔ جانے سے پہلے لیوٹیننٹ لین ڈاکٹر سن سے کہتا ہے کہ یہ میرا آرڈر ہے کہ تم آرام کرو۔ لین ملتا ہے جیمز سے اور اسے ان افواہوں کے بارے میں بات کرتا ہے کہ لوگ عجیب عجیب سی باتیں بنا رہے ہیں، تو تمہیں کیا لگتا ہے؟ مگر جیمز کہتا ہے کہ ابھی تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمیں خود پتا نہیں۔ سین شفٹ ہوتا ہے ایلیشیا پر، جس کی ملاقات ٹرینٹ سے ہوتی ہے۔ پہلے تو ٹرینٹ اس کی تعریف کرتا ہے، پھر اسے تھینکس کہتا ہے کہ تمہاری جگہ مجھے ملی ہے، مطلب کہ ویسٹ مینجمنٹ۔ اصل میں ٹرینٹ جہاں پر کام کرنے والا تھا، شپ کا وہ سیکشن الگ ہو چکا ہے، اس کے پاس اور کوئی کام نہیں تھا، اس لیے اب وہ ایلیشیا کا کام سنبھال رہا ہے، اور ایلیشیا شپ کے لائف سپورٹ کا۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ جن لوگوں کی موت ہوئی ہے ان کی لاشیں وہ باہر اسپیس میں چھوڑنے والے ہیں۔ ویسے یہ تھوڑا انسلٹنگ لگ رہا ہے، مگر شپ والے یہ سب کافی رسپیکٹ کے ساتھ کرتے ہیں۔ ویسے تو سبھی ان لوگوں کے لیے دکھی تھے، مگر ایوا جو ہیرس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے والی تھی، اس پروکسیما بی گرہ پر اب وہ سپنا کبھی پورا نہیں ہوگا، تو وہ بہت دکھی ہے۔ اور صرف ایوا ہی ایک قابل انجینئر ہے جو اس شپ کو مینٹین رکھ سکتی ہے۔ انترکش کے سفر میں دماغ پر بوجھ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے ہیرس کی موت اور ایوا کا دل ٹوٹنا یہ سب پر اثر ڈالے گا۔ لاشوں کو اسپیس میں چھوڑنے سے پہلے ایوا جیسپر کے منہ پر تھوکتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پارٹ 1 میں جب ایوا ان ہیلمٹس میں آکسیجن بھر رہی تھی، اس نے جیسپر کو کہا تھا کہ میرے لیے اور سائلنڈر لاؤ، پر چونکہ جیسپر بس ایک بہروپیہ تھا، کوئی پروفیشنل نہیں تھا، اس لیے اس نے ایوا کی بات نہیں مانی، اور ان سب لوگوں کی موت کا ذمہ دار وہی ہے۔ اس سمے کیٹ یہ دیکھ لیتی ہے۔ اب اس سے پہلے کہ سبھی لاشوں کو باہر اسپیس میں چھوڑ دیا جاتا، اینگس بھاگتے ہوئے آتا ہے اور سب کو منع کرتا ہے۔ اصل میں اس کے پاس ایک آئیڈیا تھا جو وہ شیرن اور باقی سب سے میٹنگ روم میں ڈسکس کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ اسپیس ہے، ہمیں یہاں کچھ نہیں ملنے والا، اور ہر دن ہم بھی اور یہ یان بھی
ऊर्जा इस्तेमाल कर रहा है। इन लाशों को बाहर स्पेस में छोड़ने से अच्छा है कि मैं इसे एक मशीन में डालूं और पौधों के लिए खुराक बना लूं। फीलिक्स कहता है कि ये तो कैनिबलिज्म हुआ, मगर एंगस कहता है कि नहीं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हम मरते हैं, मिट्टी बन जाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। खैर, थोड़ा सोचने के बाद वो लोग इसकी इजाजत दे देते हैं, खासकर जब खुद ईवा ये कहती है कि हैरिस चाहता था कि सब सुरक्षित रहे, तो वो इस फैसले के खिलाफ ना होता। मीटिंग के दौरान ही हम ऑडियंस जान पाते हैं कि शुरू से ही लेफ्टिनेंट लेन शेरन को खास पसंद नहीं करता, जो ये सोचने पर हमें मजबूर करता है कि शायद लेन ही इंचार्ज बनना चाहता था, या उसे शेरन ऐसे ही नहीं पसंद। जब उसकी और जेम्स की बात होती है तो लेन बताता है कि मुझे शेरन पर शक है, ये हमारे साथ ट्रेनिंग में भी नहीं थी। हम इस शिप के हर इंसान को जानते हैं, पर तुम बताओ, क्या तुम्हें याद है शेरन से तुम पहले कब मिले थे? इसे सबसे लास्ट मिनट पर असाइन किया गया था। अब यहाँ से कहानी को ले जाते हैं फ्लैशबैक में। हमें लॉन्च से 3 दिन पहले का समय दिखाया जाता है। पृथ्वी के करीब ही एक बड़ा स्पेस स्टेशन था जहाँ से ये आर्क शिप लॉन्च होने वाला था। इस बीच हमें पृथ्वी की एक झलक दिखाई गई है। पृथ्वी धीरे धीरे मर रही है और उसके साथ इंसान भी। खैर, स्टेशन पर सभी क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स इकट्ठा हुए थे, क्योंकि 3 दिन बाद ये आर्क 1 में से 6 साल के एक लंबे सफर पर निकलने वाले हैं। यहाँ हमें आर्क 1 की कमांडर भी दिखाई जाती है, जो लॉन्च से पहले एक स्पीच देती है। असल में आर्क 1 की यही कमांडर होने वाली थी, मगर हादसे के कारण ये बच नहीं पाई। खैर, यहाँ हम कहानी को और भी अच्छे से जान लेते हैं कि असल में ये आर्क प्रोजेक्ट शुरू किसने किया। उस आदमी का नाम था विलियम ट्रस्ट। वो एक जीनियस साइंटिस्ट था। उसने पृथ्वी को बचाने की कोशिश की, उसके क्लाइमेट को, मगर गलती की वजह से और तबाही हो गई और लाखों इंसान बीमार हो गए। फिर विलियम ट्रस्ट ने ऐसे ग्रह खोज निकाले जहां जीवन हो। वहां पहले रोवर्स और प्रोब भेजे गए। जब ये पूरी तरह से कंफर्म हुआ कि इंसान वहां रह सकते हैं, फिर द आर्क प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। ट्रस्ट ने बहुत से इंसानों की जिंदगी बदल दी। बहुत लोग उसे अपना हीरो मानते हैं, मगर बहुत उससे नफरत करते हैं। खैर, वो स्टेशन में तो नहीं था, वो पृथ्वी पर था, क्योंकि उसे आर्क प्रोजेक्ट को संभालना भी तो था। और ये तो सिर्फ आर्क 1 है, ऐसे कई शिप लॉन्च होने वाले थे, कम से कम 12। विलियम ट्रस्ट सभी को शुभकामनाएं देता है। स्पीच के बाद कमांडर सुजन अपने लेफ्टिनेंट से शेरन को मिलवाती है, और ये पहली बार था जब शेरन और लेन मिले थे, मतलब कि मिशन लॉन्च होने से बस 3 दिन पहले। इसलिए लेन को शक था, क्योंकि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। वो सबके लिए एक अजनबी थी। जब लेन ने कमांडर से पूछा तो उसने जवाब दिया कि इसे किसी ऊंचे ओहदे वाले शख्स ने यहाँ भेजा है। शेरन की अपनी ही एक कहानी है, मगर लेन का शक बिल्कुल जायज है। कोई नहीं जानता शिप को किसने नुकसान पहुंचाया, कत्ल किसने किया और आगे क्या हो सकता है, मगर शक सिर्फ और सिर्फ लेन को ही था। भला शेरन पर कौन शक करेगा, क्योंकि वो तो शुरू से ही लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। आगे जानेंगे मामला है क्या, क्योंकि अब ये 1 साल का लंबा सफर है और इन्हें हर दिन इस शिप पर रहना होगा, तो ये इनके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है, या ये कहे कि बहुत मुश्किल। अब जैसे कि स्लीपिंग क्वार्टर्स ज्यादा नहीं थे। कैप्टन का रूम शेरन ने ले लिया था, बचा है एक रूम जो लेन को मिला, मगर जेम्स भी एक लेफ्टिनेंट है, इसलिए दोनों को रूम शेयर करना था और बाकी जो क्रू मेंबर्स थे वो इकट्ठा एक जगह सोते थे। इसके बाद हमें शेरन दिखाई जाती है। वो सिक्योरिटी स्टोरेज के लॉक के साथ कुछ कर रही थी। इतने में फेलिक्स और उसकी असिस्टेंट आती है। फेलिक्स उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ कर क्या रही हो, तो शेरन थोड़ा घबरा जाती है। कहती है कि मैं सिक्योरिटी लॉक्स चेक कर रही थी, मुझे जानना था कि आखिरी बार ये किसने कॉला था, शायद इससे कातिल का पता चल सके, पर किसी ने सारे डेटा को वाइप आउट कर दिया है। ये सुनते ही फेलिक्स को शेरन पर ही शक होने लगा, मगर शेरन कहती है कि मैंने उसका कत्ल नहीं किया, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिसके पास डेटा डिलीट करने का एक्सेस है, मेरे अलावा 3 और लोग भी है, जिसमें लेन भी शामिल है। दूसरी तरफ हमें एंगस दिखाया जाता है जो बायो शेल्टर में था। अचानक से एक पाइप टूट जाता है जिससे काफी पानी वेस्ट हो गया। वो शेरन को रिपोर्ट करता है, मगर वो उस पर गुस्सा नहीं करती, बल्कि उसे हौसला देती है कि तुम अपना काम कंटिन्यू रखो, हमें पानी की सख्त जरूरत होगी। अब चूंकि मेंटेनेंस का इशू आ गया
اور واٹر ریسائکلنگ یونٹ کو بھی ٹھیک کرنا تھا، تو شیرن ایوا کو ڈھونڈنے لگی کیونکہ وہی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہے۔ اسے ایوا تو مل گئی مگر وہ بیڈ پر پڑی رو رہی تھی کیونکہ ہیرس مر چکا ہے۔ یہ دیکھ کر شیرن کیٹ کو بلاتی ہے کیونکہ وہ ایک سائیکیٹرسٹ تھی۔ خیر، کیٹ کا کریکٹر ایٹیٹیوڈ والا اور تھوڑا مطلبی ہے، وہ آسانی سے مانتی نہیں مگر پھر بھی وہ ایوا سے کچھ باتیں کرتی ہے تاکہ اسے اچھا فیل ہو، کیونکہ صرف ایوا ہی شپ کے مینٹیننس کا کام صحیح سے کر سکتی ہے۔ شیرن جب دیکھتا ہے کہ کیٹ اپنے کام میں بہت اچھی ہے، یہ سبھی اسپیس میں ہے اور دماغی طور پر سبھی کو کوئی نہ کوئی سمسیا آ سکتی ہے، اس لیے شیرن اسے کام کے لیے اسائن کرتی ہے، مگر بدلے میں کیٹ کچھ مانگتی ہے۔ اصل میں وہ اپنے لیے ایک پرائیویٹ روم مانگتی ہے۔ یہ وہی روم ہے جس میں جیمز اور لین رہتے تھے، مگر اب مجبوراً شیرن وہ روم کیٹ کو دے دیتی ہے۔ وہاں برج پر جیمز اور لین حادثے کے سمے ریکارڈ ہوئی فوٹیج کو چیک کر رہے تھے۔ عجیب بات ہی کہ حادثے سے کچھ سیکنڈز پہلے ہی ریکارڈنگ بند ہو گئی تھی اور حادثے کے بعد پھر سے شروع۔ خیر، دونوں سوچ رہے تھے کہ آخر یہ کیسے ہوا ہوگا۔ اتنے میں فیلکس اور اس کے اسسٹنٹ برج پر آتے ہیں۔ فیلکس سیکیورٹی انچارج ہے اور مرڈر کو لے کر اب اسے پتا کرنا ہی ہوگا کہ قتل کس نے کیا۔ وہ لین سے پوچھ تاچھ کرنا چاہتا تھا مگر لین کو بہت غصہ آتا ہے کیونکہ وہ شپ میں لوگوں کو بچانے کا سوچ رہا ہے۔ اس کے پاس اتنا سمے نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو مارنا شروع کر دے۔ کوئی نہیں جانتا قتل کس نے کیا، یہ ہمارے لیے بھی ایک پہیلی ہے کیونکہ کسی نہ کسی نے تو کیا ہوگا۔ وہاں بایو شیلٹر میں جب ایلیشیا اور اینگس پانی کو واپس سے جمع کر رہے تھے تو اینگس کو ایک چاقو ملتا ہے۔ اصل میں پائپ پھٹنے کی وجہ یہی تھی، یہ ایک ہنٹنگ نائف تھا۔ سوچنے والی بات تھی کہ آخر یہ آیا کہاں سے۔ تب انہیں سمجھ آتا ہے کہ جس نے بھی قتل کیا ہوگا اس نے یہ پانی میں پھینک دیا تاکہ فنگر پرنٹس مٹ جائے اور یہ پانی والا ایشو بھی سامنے آئے۔ وہاں ایوا بھی ریکور ہو چکی تھی، اس لیے وہ اپنے کام پر لوٹ آتی ہے۔ اس کا ایک کرو ممبر ساشا اسے آرام کرنے کو کہتا ہے کہ میں یہاں کا کام سنبھال سکتا ہوں، اس لیے تم جاؤ، مگر ساشا نہیں مانتی۔ اب سب کو پتا تھا کہ وہ ہیرس کو پسند کرتی تھی۔ خیر، وہاں جب شیرن برج پر لوٹ آتی ہے تو لین اور جیمز اسے کہتے ہیں کہ ہمیں پھر سے باہر جانا ہوگا۔ فوٹیج سے ہمیں صحیح پتا نہیں چل رہا اور ہمیں جاننا ہے شپ کے ڈیمیج ہونے کے پیچھے کارن کیا ہے۔ شیرن یہ الاؤ نہیں کرتی کیونکہ جیمز جانے والا تھا۔ شیرن کہتی ہے کہ پچھلی بار تم مرتے مرتے بچے ہو، ہمیں قابل نیویگیٹر کو نہیں کھو سکتے، اس لیے تمہاری جگہ کوئی اور جائے گا۔ جیمز وعدہ تو کرتا ہے کہ وہ نہیں جائے گا مگر اصل میں وہ جانے والا تھا جیسے ہی شفٹ بدلے گا۔ شپ کے کیفیٹیریا میں اینگس ملتا ہے فیلکس سے کیونکہ وہ مرڈر کی انویسٹیگیشن بھی کر رہا تھا۔ جو چاقو اینگس کو ملا تھا وہ اس نے فیلکس کو دیا تھا۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا اسے کوئی ثبوت ملے، ڈی این اے یا فنگر پرنٹس، مگر فیلکس کہتا ہے کہ یہاں میرے پاس فورینسک جانچ کے لیے کوئی ٹولز نہیں ہے۔ تب یہ کرو ممبر آتا ہے اور اینگس سے بدتمیزی کرتا ہے، وہ اس کا پانی چھین لیتا ہے۔ اصل میں بایو شیلٹر میں جو پانی ویسٹ ہوا یہ اس کے لیے غصہ تھے، حالانکہ اس میں اینگس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر فیلکس اسے روکتا ہے اور جھگڑا شروع ہو گیا۔ اتنے میں شیرن بھی آتی ہے۔ شیرن کافی تیز تھی فائٹ میں اور اس کے پیچھے ایک ریزن ہے۔ خیر، جلدی سبھی کو ڈھیر کر دیا جاتا ہے۔ فیلکس اور باقی سب کہتے ہیں کہ انہیں بھی قید میں ڈال دینا چاہیے، مگر شیرن سب کو سمجھاتی ہے کہ ہمیں صحیح سے کھانا اور پانی نہیں مل رہا، یہ انترکش کا سفر ہے، اسی لیے سبھی کے دماغ پر بوجھ ہے، ایسی چھوٹی موٹی لڑائیاں ہونا عام بات ہے، اس لیے وہ سبھی کو آرڈر دیتی ہے کہ وہ کیٹ سے تھراپی سیشن لیں گے تاکہ ان کا دماغ شانت رہے۔ بعد میں شیرن سے چھپ کر جیمز باہر اسپیس میں جاتا ہے تاکہ جان سکے شپ سے کیا چیز ٹکرائی ہے۔ لین بھی اس کام میں مدد کرتا ہے مگر وہ اس کے ساتھ باہر نہیں جاتا۔ خیر، کسی طرح جیمز اس ڈیمیج حصے تک پہنچ گیا۔ وہ غور سے دیکھنے لگا، اسے وہاں کرسٹل جیسا ایک ٹکڑا نظر آتا ہے۔ حیرانی کی بات تھی کہ اسپیس میں ان سے کوئی کرسٹل ٹکرایا۔ جیمز اسے ہاتھ میں لیتا ہے مگر دیکھتے ہی دیکھتے وہ میلٹ ہونے لگا۔ اس کا مطلب کہ یہ کوئی کرسٹل نہیں ہے، نہ ہی کوئی آسٹرائڈ کا ٹکڑا۔ یہ اتنا خطرناک تھا کہ جیمز کے گلو کو پگھلانے لگا، اسی لیے جیمز جلدی سے شپ میں لوٹ آتا ہے مگر اس کا ہاتھ کافی زخمی ہو چکا تھا۔ لین جلدی سے ایئر لاک کی طرف بھاگتا ہے تاکہ اس کی مدد کرے۔ جیمز کو مڈ بے میں لایا جاتا ہے، اس کا ہاتھ کافی حد تک جل چکا تھا۔ شیرن کو پتا چلتا ہے تو وہ غصے میں آتی ہے، جیمز سے پوچھتی ہے کہ تم نے وعدہ کیا تھا نا کہ تم نہیں جاؤ گے۔
خیر اس کے بعد وہ سبھی کرو ممبر سے کہتی ہے کہ اب شپ کا سسٹم ٹھیک سے کام کر رہا ہے، اس لیے سبھی شفٹس میں کام کریں گے اور 5-5 گھنٹے کی نیند بھی۔ یہ بات سب کو اچھی لگتی ہے، مگر ایوا آرام نہیں کرتی کیونکہ اب پینے کا پانی ختم ہونے والا تھا اور اسے کسی بھی طرح فلٹریشن سسٹم کو ٹھیک کرنا تھا۔ اس لیے وہ اور اس کی ٹیم کڑی محنت کرتے ہیں۔ آرام کرنے کے لیے جب لین اور جیمز روم میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شیرن نے وہ روم اب کیٹ کو دے دیا ہے، اس لیے مجبوراً دونوں کو باہر سونا پڑا۔ شیرن بھی اپنے روم میں جاتی ہے۔ ہم اس کے ہاتھ میں ایک تصویر دیکھتے ہیں۔ شیرن کی ایک ہسٹری ہے جو آنے والے ایپیسوڈز میں پتہ چلے گی۔ خیر کچھ گھنٹے بعد سبھی کو میٹنگ روم میں بلایا جاتا ہے۔ ایوا بتاتی ہے کہ اس نے فلٹریشن سسٹم کو ٹھیک کر دیا ہے۔ پہلے تو وہ سب بہت خوش ہو جاتے ہیں، مگر جب ایوا کہتی ہے کہ میں نے ہر چیز کو فلٹر کرنے کے بعد بس 2 دنوں کا پانی ہی فلٹر کیا ہے، یہاں تک کہ میں نے شپ کا کولنگ سسٹم بھی استعمال کیا، مطلب کہ اب ان لوگوں کے پاس بس 2 دن کا ہی پانی ہے۔ لین کہتا ہے کہ ایک چاقو کتنی تباہی کر سکتا ہے۔ تبھی فیلکس اس سے پوچھتا ہے کہ آخر تمہیں چاقو کے بارے میں کیسے پتا؟ میں نے تو تمہیں نہیں بتایا۔ اب اس سے پہلے کہ لین اس بات کا کوئی جواب دے پاتا، اچانک سے شپ کا انجن بند ہو جاتا ہے اور یہیں پر اس پارٹ کا دی اینڈ۔ دوستو یہ کہانی کنٹینیو ہے، جڑے رہیے۔